نہیں بن جاؤ گے، ایک دوسرے کے خیر خواہ نہیں بن جاؤ گے، ایک دوسرے کے لیے محبت کا اظہار نہیں کرو گے، تب تک تو مومن نہیں بن سکتے۔ اور اس کے لیے آج دیکھیں کہ جب جس جگہ پر جہاں پر بھی مال کی حیثیت ویلیو زیادہ ہوگی وہاں پر محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور جہاں پر محبتیں ہوتی ہیں وہاں پر مال و اسباب دنیا کی محبت زیرو ہو جاتی ہے۔ اور اس حدیث کے اندر آگے حدیث کا اور ٹکڑا بھی ہے، لیکن اس لیے حدیث کو سمجھ لیتے ہیں کہ محبتیں جب ہمارے دلوں کے اندر محبتیں ہوگی، ایک دوسرے کے لیے پیار ہوگا، احساس ہوگا، خیر خواہی ہوگی، تو کیا ہوگا؟ پھر مال کی ویلیو زیرو ہو جائے گی ہمارے نزدیک، پھر دنیا کی ویلیو وہ کم تر ہو جائے گی، اور ایک انسان کی ویلیو، ایک مسلمان بھائی کی محبت زیادہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر محبتیں نکل جائیں اور ایک دوسرے کے احساس نکل جائے اور قدورتیں آ جائیں، نفرتیں آ جائیں، بغض آ جائے اور چلاکیاں آ جائیں، ہیرا پھیریاں آ جائیں، تو پھر وہاں پر مال آٹومیٹکلی مال کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے، اور جہاں پر مال کی اسباب کی اہمیت زیادہ ہونی شروع ہو جائے وہاں پر سگے بھائیوں کے درمیان بھی نفرتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، حسد آنا شروع ہو جاتا ہے، بغض آنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ لڑائی جھگڑے کی صورت بھی اختیار ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ نے جو بات ہمیں بیان فرمائی ہے یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے، کہ جب تک تم آپس میں پیار نہیں کرو گے پھر کس بات کی ایمان، کس بات کی جنت، کس بات کی نمازیں؟ ساتھ کھڑا بھائی ہے اس سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، اس کے الٹے نام لیتا ہے، اس کو چھیڑتا ہے، اس کے غریب ہونے کا مذاق اڑاتا ہے، اس کے کم تر چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھتا ہے، اس کے ایمان والا بندہ نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر ایک مسلمان سے محبت رکھے، اور اللہ کے دشمن سے اس کے دل کے اندر نفرت ہونی چاہیے، زبان پر نہیں، وہ بھی دل کے اندر ہونی چاہیے۔ زبان پر یہ نہیں کہ وہ گالیاں دیتا پھرے کافروں کو، یا ہم جو بھی اسلام سے دور ہیں، کفر کو پسند کرنے والے ہیں، بلکہ اس کے لیے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حکمت کے ساتھ اس کے ساتھ تعلق قائم کرے، اخلاق کا رویہ رکھے، لیکن دل میں محبت اس کے لیے نہیں ہونی چاہیے، دل میں محبت اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہونی چاہیے، جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کو پسند کرتا ہے، جو ایمان کو پسند کرتا ہے، اس کے ساتھ تمہاری محبت ہوگی تو یہ ایمان کا حصہ ہے، تم کامل ایمان والے ہو۔ لیکن اگر محبتیں نہیں ہیں اور آپ کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان تنگ ہیں تو بھائیو کسی صورت میں وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ آپ یہ لکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیٹاگوری کے لیے فتویٰ، آپ نے فرمایا مومن اور تم محبت کرنے والے تب تک نہیں بن سکتے آپس میں جب تک تم ایک دوسرے کو سلام نہ کرو۔ سلام دلوں کی نفرتوں کو ختم کرنے والی چیز، اسلام لینے سے دشمن بھی آپ کا دوست بن جائے، اسلام لینے سے ناراضگیاں ختم ہو جاتی ہیں، اسلام لینے سے نفاق ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کو کوئی پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ میرے بارے میں بڑی قدورت رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، آپ اس کو سلام کرتے جائیں، بس سلام کرتے جائیں، دعا دیتے جائیں، السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال رکھے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے اور آپ کو رزق میں اضافہ۔ آپ دعائیں دیں، سلام کریں، دعائیں دیں، سلام کریں، 3 4 5 مرتبہ، انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی، وہ آپ سے محبت کرنے شروع کر دے، آپ کے سلام کرنے کی وجہ سے وہ اپنی قدرتیں ختم کر دے گا۔ یہ طریقہ بتایا رسول اللہ نے کہ محبت پیدا کرنی ہے تو پھر ایک دوسرے کو سلام کرو اور سلامتی پھیلاؤ، اس کو بتاؤ بھائی میری طرف سے تمہارے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، میں تمہاری سلامتی والا بھائی ہوں، میں تمہارا خیر خواہ بھائی ہوں، تو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے اگر کوئی شک و شبہات اس کے دل میں ہے تو اس کو صاف کریں، بھائی کہیں آپ کے دل میں میرے بارے میں کوئی چیز تو نہیں ہے، اگر ہے تو بھائی کلیئر کر لو، میرا دل آپ کے لیے صاف ہے، میرا دل، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، کسی بھائی نے آپ کے دل میں کوئی نفرت نہ ڈال دی ہو، میرے بارے میں جھوٹ بول کے آپ کے دل کو میرے لیے نفرت زدہ نہ بنا دیا ہو، بھائی وہ کلیئر کر لو، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، تو اس سے محبتیں پھیلیں گی، پیار بڑھے گا، اخوت بڑھے گی، احسار بڑھے گا، اور مال کی ویلیو زیرو ہو جائے گی، اور جب مال کی ویلیو زیرو ہو جائے گی پھر ہم یقیناً کامل ایمان والے بن جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے بھائیو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہم ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں، بغض نہ رکھیں، حسد نہ رکھیں، یقین کریں یہ ہماری نمازوں کو، ہماری نیکیوں کو، ہماری عبادتوں کا بیڑا غرق کر دے۔
یہ چیز ہمیں جہنم میں نہیں جائے گی. نفرتیں. ایک حدیث سنا دیتا ہوں تاکہ اس سے بات کمپلیٹ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ عورت جو ہے بڑے نوافل پڑھتی ہے, تہجدیں پڑھتی ہے. یہ حدیث یہ اس بات کی شاہد ہے کہ اس کی ساری باتیں ضائع ہو جائیں اس کی زبان کی کڑواہٹ کی وجہ سے. آپ کو بتایا کہ ایک عورت ہے بڑا ہی جو ہے نوافل پڑھتی ہے, تہجد پڑھتی ہے, روزے رکھتی ہے, فرض بھی, لیکن نوافل روزے بھی رکھتی ہے, صدقات و خیرات بھی بڑا کرتی ہے, یعنی بڑی ہی اچھی عورت ہے. آپ سوچیں گے, آپ کے دل میں غمان آئے گا, آپ کے دل میں یقیناً بات آئے گی کہ بہت نیک عورت ہے, نوافل پڑھنے والی, تہجد پڑھنے والی, صدقات و خیرات کرنے والی, نفلی روزے رکھنے والی. لیکن ساتھ ہی آپ کو بتایا گیا کہ وہ اس کی زبان سے اس کے پڑوسی تنگ ہے, اس کی زبان کی وجہ سے اس کے پڑوسی تنگ ہیں. تو آپ نے فرمایا وہ جہنمیوں میں سے, اندازہ لگائیں. اس لیے یہ بہت بڑی چیز ہے, دل کے اندر نفرت رکھنا, بغض پالتے رہنا, اور وہ بغض پھر پڑھتے پڑھتے دشمنی کی شکل اختیار کر جاتا ہے, اور پھر یہاں تک کہ بھائی کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ رات تلاش کرتا رہتا ہے کہ کس طریقے سے میں اس کو نقصان پہنچاؤں, کس طریقے سے اس کو محفل میں ذلیل کروں, اور پھر وہ کے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں مسلمانوں کی محبت پیدا فرمائے. اور فرقہ واریت اس کی بہت بڑی لعنت ہے. اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ فرقہ واریت کی بہت اچھی چیز ہے. فرقہ واریت کو اللہ نے قرآن میں کیٹاگوریکلی اس کی مذمت کی ہے, اور اس کو کہا کہ یہ بہت بری چیز ہے. اللہ کے رسول, اگر لوگ اپنے یہ حصے الگ الگ کر دیں, بکھرے بکھرے ہو جائیں اور دین کے ٹکڑے کر دیں, تو آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جو مرضی کرتے پھرے, نمازیں پڑھیں, روزے رکھیں, وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے, مسلمان نہیں ہو سکتے. مسلمان کی کیا مجال ہے کہ وہ اپنے بھائی سے وہ فرقہ رکھے, تفرقہ کرے. تو فرقہ واریت کی لعنت سے بچیں اور کسی کے اوپر فتوے نہ لگائیں. ہمیں اللہ کے رسول نے کوئی اجازت نہیں دی کہ ہم کسی کو کافر اور مشرک کہتے پھریں, یا یہ کہ یہ ہو گیا اس کے ساتھ وہ ہو گیا. محبتیں پھیرائیں, سب مشرق کے بھائیوں کو اپنا بھائی سمجھیں. وہ مسلمان تو ہے نا بھائی, مسلمان ہے کہ نہیں؟ اگر وہ مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کی جان اور مال آپ سے حفاظت پا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع پر فرما دیا کہ مسلمان کی عزت اور مسلمان کا خون حرام ہے, اس کا مال ہڑپ کرنا حرام کر دیا اللہ نے, کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مال ہڑپ نہ کرے, اس کی عزت ذلت نہ کرے, اس کی آپ محفل میں کسی کو تذلیل کرنا سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے کسی مومن بھائی کی, مسلمان بھائی کی محفل کے اندر اس کی تذلیل کرنا, اس کی بے عزتی کرنا. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ جو حدیثیں بیان کی ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں, ایک دوسرے سے پیار و اخلاق سے پیش آئیں. انشاءاللہ ان قریب ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے گا جس کے اندر محبتیں ہوں گی. اور مال کی وجہ سے ایک دوسرے کا قتل ہو رہا ہے, مال کی وجہ سے ہی ایک بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے, بیوی اپنے خاوند کو مارنے کے لیے تیار ہے, اب بیٹے باپ کو مارنے کے لیے تیار ہے. کتنے واقعات ہیں آپ کے سامنے. تو بھائیو یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنی آپس کی محبتیں ختم کر دیں, ایک دوسرے سے پیار ختم کر دیا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ.